آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں. ابھی میں جا رہی ہوں اپنا بھائی آؤٹ فٹ پہ. میں جی گپ شپ کرے گا، کیا کر رہی ہے؟ میں جی گپ شپ کریے. ٹھیک ہے. لڑکے جی ہے اچھی ہے. ابھی میں ادھر آئی ہوں تعلیم کام ہے، اس کے بعد اپنا بھائی وہاں جا رہی ہوں گپ شپ کرے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے شفاق کا بھائی ہے. یہ ساری فیملی ساری کی بہت خیال کرتا ہے. ہاں یہ بہت اچھا، بہت بڑا اچھا. اب شہید ہوئے نا تب آیا ہے. بہت اچھا بھی پکا بھائی ہے. اب ادھر آ جاؤ، پاس آؤ. دیکھو میں ہوں شفاق کا بھائی ڈاکٹر ہے. رندھاوا جنرل یہ سدر ککا بھائی گگا ہے، بھائی. الوال بھائی. دیکھو یہ آ جائیں آئیں. ایک میں بیس کوٹ. اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ویلکم. آپ ٹھیک ہو؟ یہ ہاتھ ملانا منع ہے کرونا کی وجہ سے. لیکن اپنا بھائی نہیں ہوتا تھا. نہیں کوئی پتہ نہیں ہے نا، پھر بھی خیال کرنا ضروری ہے. ہاں کیا ہے بھائی. اور ماسک پہننا بہت اچھا کیا آپ نے. آپ کو تو نہیں پہنا، آپ کو دوں ہے آپ کا جی ماسک ہے آپ کو. ہاں بیٹھے وہ لا رہے بس. آپ یہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے سامنے. ہاں. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو آپ؟ اللہ شکر ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آج آپ ہمارے آفس میں آئی ہو. میں کہا پتہ کرو بھائی دیکھ لیں گے. میں کہا چلو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، گپ شپ کرو. ہاں اچھا کیا. آج کل بہت کم لوگ آ رہے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے میٹنگ جو ہے نا بہت کم کی گئی. اچھا. اور آپ اچھا ہے آپ آئی ہو. تو میں تھوڑا بتاؤں گا کہ زین اور میں کیا ہمارا کیا تعلق ہے. جی بھائی بھی ہے اور ابو بھی ہے. بالکل صحیح بات. جی فیڈر جھوٹ. اور زین کے بارے میں نے بتانا تھا کہ یہ جو زین نے کہا ابو کی بات کی ہے کہ جنرل ضیاء الحق شہید کو سب سے زیادہ پیار، یعنی ہم لوگ 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. اور 2 بھائی ہیں اور سب سے زیادہ پیار جو تھا نا وہ زین کے ساتھ تھا. کیونکہ زین سب سے چھوٹی بھی ہے اور زین سب کے لیے بہت اسپیشل ہے. تو سب جو ہے نا وہ زین کے ساتھ بہت پیار ہے، خاص طور پر امی اور ابو کو. اور زین جو ہے نا وہ یہ دیکھتی تھی کہ بھئی میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے جو زین ہے نا وہ کبھی کبھی فائدہ مطلب کہ ابو کو جا کے اگر کچھ بیوی کو چاہیے تو جا کے بولا کہ اگر میٹنگ ہو رہی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں اور ابو بیٹھے بہت ضروری میٹنگ میں، تو بی بی زین ایک دم اندر گئی ہے اور بولا اٹھو. تو ابو جو ہے فوراً اٹھ کے بی بی کے ساتھ باہر گئے اور بی بی کی جو بھی فرمائش ہے اس کو پورا کیا. اور کبھی بی بی بولا ہے مجھے کوئی اچھی گاڑی چاہیے، کبھی بولا ہے مجھے ہاتھی چاہیے. تو پھر سری لنکا سے ایک ہاتھی آیا جو سری لنکا سے وہ آیا ہے یہاں اور اس کو ادھر اسلام آباد کے زو میں رکھا ہے. اور بہت سال وہ ہاتھی زو میں رہا ہے اور بی بی کبھی کبھی دیکھنے گئی ہے. اب وہ فوت ہو گیا بیچارہ، ہاتھی فوت ہو گیا. اور
فوت ہو گیا، یعنی کہ بس بڑا افسوس ہوا اس کا. اور یہ بات ہے کہ جو ابو ہے نا جنرل ضیاء الحق شہید، انہوں نے بولا کہ جو بیٹیاں ہیں نا بیٹیاں، وہ اسپیشل پیار ان کے ساتھ. بولا ہے کہ اللہ میاں نے بولا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ میاں کی رحمت ہے. جو بیٹے ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن بیٹیاں جو ہے اللہ میاں کی رحمت ہے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب بی بی آپ پیدا نہیں ہوئی ہو جب، تو ابو جب ہیں وہاں جارڈن میں، تو جارڈن کے جو کراؤن پرنس ہے نا اس وقت پرنس حسن بن طلال، ان کی ابو کے ساتھ بڑی دوستی ہے. اس کی امی، اس کی بیوی جو ہے نا وہ پاکستان سے ہے، ثروت نام ہے. اچھا. اور اس کی جو امی ہے اس کا نام بھی زین ہے، اس لیے وہ جو امی آج بھی امی ہے کیا؟ کنگ امی ہے. کنگ کی امی ہے نا زین نام ہے، اچھا. اس لیے آپ کا نام بھی زین رکھا ہے بعد میں. تو وہ جو ہے نا کراؤن پرنس، اس کے ایک بیٹی ہوئی، پھر دوسری بیٹی ہوئی، پھر تیسری بیٹی ہوئی. پھر وہ پریشان ہو گیا. اس نے بولا، ایک دن اس نے ابو گئے وہاں اس کے ساتھ بات کرنے، تو اس نے کہا کہ یہ ایسا مسئلہ ہوا ہے. تو پھر اس کو بتایا. انہوں نے کہا کہ میری الحمدللہ 3 بیٹیاں میری بھی ہیں، ابو نے بتایا، اور بیٹیاں جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. تو انہوں نے بتایا میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی روبینہ ضیاء، تو مجھے یہ پروموشن ملی. میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی قرۃ العین، اینی بولا اس کو، تو مجھے پھر پروموشن ملی. اور پھر جب زین ضیاء پیدا ہوئی تو پھر مجھے بہت اچھی پروموشن ملی. اور اس کے بعد پھر اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو، وہ پہلے وہ سوچا شاید میں اب 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو ایک اور شادی کروں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ چاہتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد نا اس کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا، پرنس، کراؤن پرنس. پہلے 3 بیٹیاں، پھر ایک بیٹا پیدا ہوا. تو اس لیے خاص طور پر زین کے ساتھ ہماری امی کو اور ابا جی کو بہت پیار ہے. اور پھر سب بہن بھائی جو ہے، میں ہوں، لیکن زین کا جو ہے نا غصہ بہت ہے کبھی کبھی. اور جی آتا ہے اگر روک کے بعد ہے پھر ہوتا ہے، لیکن اچھی کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کیا کرو. اور زین کو شوق بھی بہت ہے کہ کام کرو. تو جب زین پیدا ہوئی ہے اس وقت زین کو تھوڑا سا ہارٹ میں پرابلم ہے، پھر آپریشن ہوا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہوا، پتہ نہیں لگا، لیکن بعد میں ٹھیک ہو گیا کان میں. اور اس وجہ سے زین نے بڑی پڑھائی کی ہے او پی ایف کالج اسلام آباد. اور اس کے بعد جو سائن لینگویج ہے، شوق ہے چاہیے، اور وہ پوری سائن لینگویج جو ہے وہ بی بی کو آتی ہے. اور اس لیے جتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں، بہت سے زین کے ساتھ دوستی ہے ان کی، اور اسکائپ پہ ان کے ساتھ بات چیت سائن لینگویج سے ہوتی ہے. اور پھر اس طرح ٹریول بھی کیا زین نے، رومینیا، اور اسی طرح وہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ جو انڈیا بھی گئی ہے، شتروگھن سنہا، تو وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اصل میں نے کہا کہ اب کیونکہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس لیے سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شتروگھن سنہا اور جنرل ضیاء الحق کی فیملی میں کیسے دوستی ہوئی. وہ ایسے ہوا ہے کہ زین ایک دن پکا بھائی بنا، بھائی بنا ہے، لیکن ایک دن جب زین چھوٹی ہے تو بہت شوق ہے فلم دیکھنے کا، وی سی آر لگایا، فلم دیکھی. تو ایک دن بی بی
آپ گئی ہو پی سی ہوٹل ہاں اور وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ لفٹ کے اندر سے شتروگھن سنہا اور شاید اور ساتھ کون ہے اس کا بچے ہے یا اکیلا ہے First time. بیوی تھی ہاں پونم بھابھی تھی تو بی بی نے ایک دم اس کو دیکھ کے نا تو بہت پیار کیا کیونکہ ٹی وی فلم میں دیکھا ہوا تھا تو بی بی بولا آپ میرے گھر چلو پھر اس کو لے کر آپ گھر آ گئی اور پھر ایک دوستی کا رشتہ ہو گیا اور اس نے بہت عزت کی پھر بہت مرتبہ 25 جولائی جب بی بی کی برتھ ڈے ہوئی ہے تو یہاں اچھا پھر 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ گئی ہو انڈیا اور بامبے اور 3 دفعہ اور پھر اجمیر شریف دہلی اور ممبئی اور پھر شترو بھائی نے وہاں بی بی کا بڑا آپ کا خیال رکھا ہے اور سب دوست جو ایکٹر ہیں ان سب سے سلام کیا آداب یہ بہت اچھی بات اور ایک اور بہت ضروری بات جو بتانے والی ہے آپ کے کام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ زین کو بہت شوق ہے کہ جو لوگ اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے اچھا کام کرے تو یہ زین کی وجہ سے تھا کہ جنرل ضیاء الحق شہید نے خاص تمام امپلائمنٹ جتنی نوکریاں تھیں ان کے اندر اسپیشل کوٹا رکھا جو اسپیشل لوگ تھے ابو نے اسپیشل کوٹا رکھا کہ جاب کہ ان کو نوکریاں دیں پھر ایک میٹنگ پرائم منسٹر عمران خان سے بھی زین کی ہوئی ہے تو بی بی نے اس کو بولا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ میری تجویز ہے آپ کو کہ آپ جو اسپیشل لوگ ہیں نا ان کا کوٹا ابھی میرے خیال میں 2% ہے تو اس کو بڑھا کے آپ 5% کرو یہ بہت اچھی بات تھی پھر اس کے بعد ایک ٹرسٹ بھی بنایا ہوا ہے زین نے توکل ٹرسٹ تو اس میں یہ بہت اسپیشل چلڈرن کے جو اسکول ہیں وہاں پہ کوئی اینول ڈے ہوتا ہے لیاقت ہال میں جو فنکشن ہوتے ہیں اس میں چیف گیسٹ گئی ہے اور ہر جگہ جا کے وہ اسپیشل اسکول دیکھیں اور ان کو گفٹ دیے بچوں کو کتابیں پینسلیں چھتری یونیفارم بنا کے دیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے الحمدللہ اور ہم بھی تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو چاہیے کہ ایسے جو ٹرسٹ ہے ان کو انکریج کیا جائے تو زین کا جو ٹرسٹ ہے اگر اس میں بھی آپ لوگ زکوٰۃ دینا چاہیں یا ہیلپ کرنا چاہیں تو اگر اپنے نام سے یا بغیر نام کے کرنا چاہیں اسپیشل لوگوں کو تو آپ اس کی سپورٹ کریں اور یہ آپ کو اپنا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی اور بتائیں گے کہ کس طرح کام ہوتا ہے اور ایک دو جو آپ کے جو وزٹ کیا ہے وہ بھی دکھاؤ اس کے اندر مووی کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈال کے کہ لوگ دیکھیں گے کیا ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہے اور آج آپ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ آفس میں آئی ہو اب آپ کے لیے کھانا بھی منگوایا ہوا ہے اچھا بلایا اس لیے کہ آج کل بازار کا کھانا زیادہ اچھا نہیں ہے سوائے یہ کہ باربیکیو کھایا جائے تو چکن ٹکا اور سیخی کباب اور نان بس یہ تھوڑا تھوڑا آپ کھاؤ اور یہاں بیٹھ کے اور بات بھی کرو اور اس کے بعد پھر یوں کریں گے کہ یہ کنٹینیو رہے گا نا مطلب پورا دن گزار رہے ہیں اس کے بعد پھر کہیں جائیں گے انجوائے کریں گے ذرا دیکھیں گے کیسے وہاں جائیں گے وہاں دعا کریں گے پھر اس کے بعد آئس کریم کھائیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں اب آپ کو اچھا مجھے یہ بات یاد ہے کہ مجھے اچھا وہ انہوں نے نہیں مجھے بتایا ہے کہ جب میں باہر چھٹی تو میں بولا تھا ابو بادشاہ نہیں وہ چاچا جب جان نہیں یعنی آپ کا جو ہے نا زین کا جو میں
بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ ہمارے جو والد تھے جنرل صاحب ضیاء شہید، انہوں نے کبھی بی بی کو کسی بات پہ نہ نہیں کی تھی. تو وہ سمجھتے تھے کہ بی بی جو ہے نا بہت ایک اچھی صاف طبیعت کی بچی ہے اور اس کی دعائیں جو ہیں وہ بہت لگتی ہیں. تو اس سلسلے میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. جو یہ چھوٹی تھی جب، تو اس وقت اس نے بہت سی ایسی باتیں کی جس سے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جو انٹیوشن کہہ لیں یا تھوڑا بہت سکس سینس کہہ لیں، تو وہ ایک دو واقعات ایسے ہیں. میں بڑے بادشاہ لیکن مجھے چاہا نہیں بتایا. چھوٹے ہوتے نا بی بی، ایک دفعہ ہم اپنا آرمی ہاؤس میں ہیں آرمی والے نہیں، اس سے پہلے کی بات بعد میں بتاؤں گا نا، پہلے یہ بات بتاؤں گا. تو زین کی بات ہے کہ زین کا بڑا تعلق تھا نواز شریف کے ساتھ. اس نے بہن بنایا ہوا تھا کچھ عرصے تک. نواز شریف بھائی. ہاں، وہ پھر اس کے بعد تھوڑا تعلقات جو ہے وہ گرمی نہیں رہی جو پہلے گرمی تھی. پہلے زین کی ہر برتھ ڈے پہ 25 جولائی کو نواز شریف صاحب گھر آتے تھے. تو ایک دن رات کے 10 بجے رات کو نا لیٹ ہوئی ہے. تو زین نے مجھے کہا کہ نواز شریف فون ملاؤ. میں نے کہا کہ ابھی تو بہت لیٹ ہو گیا. بی بی کہا نہیں بہت ضروری ہے آپ ملاؤ. تو میرے پاس ایک نمبر تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا. تو میں نے ملایا تو ان کے ساتھ جو ویلے ہوتا تھا، جو خادم ہوتا تھا ان کا ساتھ ہوتا تھا، اس نے اٹھایا. مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے لیکن وہ ابھی بھی ساتھ ہے ان کے. تو اس نے کہا کہ جب میں بات کروں گی نا تو آپ کمرے سے باہر چلے جانا. تو میں کمرے سے باہر آ گیا. زین نے اس سے کوئی 10 منٹ 5 منٹ بات کی ہے. میں پھر اندر آیا ہوں. میں نے کہا زین آپ نے کیا بات کی؟ تو اس نے ان دنوں میں غلام اسحاق صاحب کا، ججوں کا اور نواز شریف کا بڑا اختلافات پیدا ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہے نا لڑائی ہوئی. تو پھر زین نے مجھے بتایا کہ میں نے نواز شریف بھائی کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ جو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ اور جج، یہ ختم ہو جائیں گے اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ہاں، وہ دونوں میں سے ایک تھا، مجھے یاد نہیں، شاید فاروق لغاری تھا یا. تو 2 دن کے بعد فارغ ہو گئے دونوں اور نواز شریف کا جو ہے وہ معاملہ چلتا رہا. پھر انہوں نے اس کو زین کو خاص بلا کر ملے ہیں اور 1-2 مرتبہ ملاقات نہیں ہوئی زین کی. تو زین کو بڑا غصہ بھی آیا. تکا لگ جاتا ہے تکا ہے نا. بی بی کوئی بات بولی ہے صحیح نکل آئی. اب جس طرح یہ بتایا کہ جی جج بھی اور صدر بھی ختم اور آپ بچ جاؤ گے، حالانکہ اس وقت سب سمجھ رہے تھے کہ جج اور صدر مل گئے تو نواز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو پھر میاں صاحب نواز شریف صاحب اس وقت کانفرنس سینٹر میں کوئی کانفرنس تھی اور زین کو ٹائم دیا ہوا تھا آنے کا اپنے دفتر. تو پھر اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا کہ زین کو چائے شائے پلائیں، میں آ رہا ہوں. اور پھر واپس آ کے بی بی کو ملے اور پھر اسی وقت پتہ لگا کہ جناب ان کی حکومت جو ہے وہ بچ گئی. تو اس طرح کی بہت ہے. لیکن زین جو ہے نا بہت کنجوس ہے. کنجوس مطلب یہ کہ ایک تو مطلب میں اپنی بات بتا رہا ہوں نا کہ ایک کنجوس ہے کہ پیسے جو ہے نا اس کے پاس وہ خرچتی نہیں ہے بالکل. اور نہیں بتانا چاہیے نا، پتہ ہونا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہے اس کے لیے بی بی نے اپنے پیسوں سے بہت دفعہ چیزیں خریدی اور دی ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں نا کنجوس ہے، اور دعا میں کنجوس ہے. میں بی بی کو بولا میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ چیز دی، لمبی عمر دی. اور میرا ابو بھی ہے اور بڑا بھائی بھی ہے. میں ایوری ڈے میں اپنے ابو کیا کرتی ہوں کہ میرا امی ہے نا، میرا امی ہمیشہ پیر ہے. اچھا میں آدھی اپنی امی
کیا کرتی ہے پیٹ ہاتھ کیا کرتی ہے پیٹ اور ابو جان کیا کرتی ہوں ایوری ڈے میں صبح اسکول جاتی ہوں نا کیا کرتی ہے ابو چی کرتی ہوں یہ بات صحیح ہے. ابھی وہی میرے ساتھ وہی میری ڈاڈ بڑا بھائی ابو بھی ہے بڑا بھائی ہے میں وہاں چی کیا کرتی ہوں کیا وہ کرتی ہوں میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ چیز دے لمبی بڑھے ٹھیک دے ایکٹیو ہو انشاءاللہ بہت اچھا اب کرے دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بنے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی کا بڑا شوق ہے پالیٹکس کا بھی. اور میرا جب الیکشن ہوا پنڈی میں بھی اور میرے حلقے میں ہارون آباد میں تو زین الیکشن میں وہاں گئی ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ جو لیڈیز کی میٹنگ ہے اس میں زین نے جا کے بہت باتیں کی ہیں. میں بولے ہیلپ کرو میرا بھائی ہے ابو ہے تو الیکشن انشاءاللہ اب ہوگا انشاءاللہ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہیلپ کیا پالیٹکس کے اندر. اور بیوی کو بھی شوق ہے کہ کچھ کرنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے اسپیشل لوگوں کی بہتری کے لیے. اور اس لیے کہ کبھی کبھی شوق چڑھتا ہے بیوی کو کہ میں بھی پارلیمنٹ میں جاؤں یا سینیٹر بنوں. تو انشاءاللہ ذرا اور تھوڑا کام جب بہتر ہوگا تو اس وقت پھر انشاءاللہ یہ بھی آئے گا. اور ایک دو باتیں ہیں. پہلے کھانا اب کھانا کھاؤ آگے. بجے کا ٹائم تھا اور اب 3 بج گئے. اور زین آج لیٹ آئی ہے کیونکہ کہیں اور کام تھا اس لیے مجھے کہا آپ ویٹ کرو. تو کھانا اب جو ہے وہ 3 بجے ہم کھا رہے ہیں. تو تھوڑا سا کھانا آپ کھاؤ نا دیکھو کیسے ہے. اور کباب پتہ نہیں کیسا ہے ٹرائی کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. کیا بات ہے. ٹکا بھی لو. یہ بہت چل رہے. یہ 2 قسم کے نان ہیں. اب باقی کی بات جو ہے نا وہ کھانے کے بعد. اچھا بہت مزہ ہے کھانا اچھا لگا آپ کو. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو کھانا اچھا لگا کیونکہ یہاں بھی گھر والا تو ارینجمنٹ نہیں ہے نا. یہاں تو کوئی مہمان آئے تو جلدی سے جو کھانا منگوا لیتے ہیں. اچھا تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کو کھانا پسند آیا. اور میں کچھ تھوڑی باتیں میں نے کہا بتانی چاہیے کہ بہن بھائی تعلق کیسا ہے. اور زین جو ہے اس کا سب کے ساتھ کیسا تعلق ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ قرۃ العین جو ہے وہ لندن میں ہے اور روبینہ سلیم یعنی جو ہے وہ امریکہ میں امریکہ میں نیو جرسی میں. اور چھوٹا بھائی ڈاکٹر انوار الحق جو ہے اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا بی بی کا انٹرویو بعد میں ڈالیں گے. وہ لاہور میں رہتے ہیں. تو زین کی یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے لندن کے حوالے سے لندن بات اور بہن سے بات کر کے اس کے بچوں کے بارے میں اپنا اس کے ہسبینڈ کے بارے میں پھر امریکہ فون کر کے بڑی بہن سے اس کے بچوں کے بارے میں اور ساری باتیں. اور پھر ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں ایک گھر میں تو اس لیے روز ملاقات ہو جاتی ہے گپ شپ بھی ہوتی ہے. اور آج کل پھر زین کا تقریباً ہر کسی کے ساتھ گھر کے اندر بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہر کسی کے ساتھ خیال رکھتی ہے. بچوں کے ساتھ بھی میرے جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت دوستی ہے. پھوپھی نہیں ہے ان کی دوست زیادہ ہے یعنی کہ گپ شپ کے لیے اور فون کے لیے اور انٹرسٹ جو ہے ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے. تو بہت اچھی بات ہے. عمر عثمان شازہ بھابھی
سب کے ساتھ میں نے کہا بیوی کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور سب کا خیال اور روزانہ ٹیلی فون وغیرہ کرتی رہتی ہے. دیکھیں میں کوئی بھی کام بولو نا اچھا جب ابھی ایسی کرتی ہے لیکن میں بولو میرا کام ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن تھوڑا لیٹ کرتا ہے سلو اب لیکن جو میں کچھ کرتی ہوں میں دعا کرتی ہوں کہ ابو بالکل ایسی ہو ابھی کام کرو. ہاں ابھی کام ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ بیوی جا کے مشکل کام بتا دیتی ہے. اب ایک کیمرہ فار ایگزامپل جو سونی کا بہت پسند آیا آپ کو, اب وہ مارکیٹ میں ہی نہیں آیا, ابھی 1 ویک ہوا ہے مارکیٹ میں آیا ہے, تو وہ لانے کے لیے پہلے اس کو مارکیٹ میں لانا ہے, پھر لندن سے منگوانا ہے, تھوڑا ٹائم کئی چیزوں میں لگ جاتا ہے. ہاں پتہ میں کیمرہ کیوں لائی ہے جی میں یوٹیوب چینل میں ویڈیو بنائی ہوں روک دیکھو. تو آپ زین کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں, ہاں سبسکرائب کرو. اور یہ چینل جو ہے اب زیادہ سے زیادہ کافی ویورز اس کے ہو گئے ہیں, اور اچھی باتیں یعنی کہ اس کے اوپر آتی ہیں. کئی دفعہ کئی پروگرام میں جانا ہو تو اس پروگرام کے بارے میں ہے, کئی دفعہ یونیفارم وغیرہ دینے ہو بچوں کو اس کے بارے میں. منگلا گئی ہے جو آرمی پبلک اسکول ہے اسپیشل بچوں کے لیے, اس کا بڑا اچھا دورہ ہوا ہے, ساری کلاسز چیک کی ہیں انشاءاللہ, تو بڑی اچھی خوشی کی بات ہے. اب انشاءاللہ میں اور آپ جائیں گے اپنے ابو کے پاس, وہاں دعا کریں گے اور پھر اس کے بعد ہاں تھوڑا آپ کو آئس کریم بھی کھلائیں گے. شوگر فری آئس کریم ہے نا, وہ نئی آئی ہے جو کہ لوگ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور اگر کسی نے وزن کم کرنا ہے آپ کی طرح تو ڈائٹ آئس کریم کل نہیں آج انشاءاللہ یہاں سے جب جائیں گے تو وہ کھائیں گے. دوسرا بڑی اچھی بات ہے کہ آج کل میں اور زین دونوں گھر میں اکیلے ہیں کرونا کی وجہ سے, کیونکہ زین کی بھابھی اور میری جو وائف ہے وہ کیونکہ پوتا ہوا ہے حمدان الحق, وہ لندن میں ہے, تو بیوی کو میں نے کہا کہ آپ اب روز گھر کا سارا جو کام ہے نا وہ آپ سنبھالو, یعنی کھانے کا آپ آرڈر دو اور کوئی چیز اور کام ہے گھر کا وہ آپ کرو, سودا جو منگوانا ہے آپ سائن کر کے دو. تو اب جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے اور میں اور زین اکیلے ہیں تو کدو, توریاں, کڑی اور دال کھا کے میں نے اب کہا زین کا نام جو ہے نا وہ کدو توری کڑی رکھ دینا اگر مینیو چینج نہ کیا ہمارا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلو اب انشاءاللہ آپ چلیں اسلام آباد. ہاں چلیں انشاءاللہ. یہ ہے ایجال بھائی کا آفس ہے, بہت پیارا ہے, یہی پھل ہے, اور یہی میرا ابو ہے, چائے دیکھیے بہت اچھا ہے, اور میرا بھائی ہے. وہاں تک آتا ہے سارے ہاں دکھا دیجیے کیسے کمپیوٹر بھی